حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاخر یوم من شعبان۔ حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد کیا۔ فقال، خطبہ ارشاد کرتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ فراز ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے، رحمت کی چھاؤں بن کے تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے۔ شہر المبارکم، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات اس امت کو دی گئی۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ مسلسل کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور ایک لیلۃ القدر کا قیام کر لے، یہ قیام ان 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں سے پھر بھی افضل ہے۔ یہ حضور کے صدقے سے ہمیں عطا کیا گیا، اور یہ قرآن کی نص لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کہا اس میں وہ بابرکت رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض بنایا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کو نفل بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ صیام کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ کی خاصتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ وہ فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ من قرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے، اور 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے کا۔ اور سنو حضور نے کیا فرمایا، آقا دین نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔
वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्नह, और सब्र का सवाब सीधा सीधा जन्नत है। एक रिवायत में आता है अस्सौमु निस्फु सब्र, रोजा आधा सब्र है। तो गोया सब्र हासिल करने के लिए रोजा रख करके ये दौलत हासिल की जा सकती। तो आगे इरशाद फरमाया वशहरुल मवासा, और ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का, बाहमी ताउन करने का, उल्फत व राफत साथ पेश आने का महीना है, एक दूसरे के साथ प्यार करने का महीना है। वशहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ जाता है, मोमिन के रिज़्क में इजाफा हो जाता है। वो हो नेमतें जो आम अय्याम में उसे नसीब नहीं होती, इस महीने में उसे नसीब हो जाती, उसका रिज़्क बढ़ जाता है, बरकत हो जाती है, इजाफा हो जाता है। मग़फ़िरतन लिज़ुनूबि व उतिक़ा रक़बतुहु मिनन नार, जिसने इस महीने में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाया, काना लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाने और उसकी गर्दक को जहन्नुम की आग से आज़ाद करते। ये बरकत है इस महीने में किसी को रोज़ा इफ्तार करवाना। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बरकत है। ये बट्टीरा वकाना लहू बिस्लु अजरिही मिन गैर अन यंतकिसा मिन अजरिही शैआ, और उसको रोज़ा रखने वाले जितना अजर ही नसीब होगा। जिसने भूख काटी, जिसने प्यास काटी, जिसने गर्मी की शिद्दत काटी, जिसने सारा दिन भूखे से रह के रोज़ा रखा, जितना सवाब उसको मिला है उसके सवाब हमें कम किए बगैर इतना ही सवाब अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसको अता करेगा जो रोज़ा इफ्तार करवाएगा। ये उसकी करम नवाज़ियाँ। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कुल्लुना नजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम, कहते हैं हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हज़रत सलमान फारसी कहते हैं हुजूर तो हमें किसे, सारे लोग तो ये इस्तात नहीं रखते कि वो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं, ये तो फिर उमरा ही बाजी बेचाएंगे कि वो रोज़ा इफ्तार करवाएंगे। तो हम लोग तो जो इस कातिल नहीं हैं, गुराबा हैं, वो तो फिर किसी को रोज़ा इफ्तार करके ये वाला सवाब नहीं कमा सके। तो जब हज़रत सलमान फारसी ने ये कहा तो रहमत आलम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अल्लाह अकबर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबन और तमरतिन और शिरबतिन मिन मा, फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उससे भी अता करेगा जो दूध के एक घूंट से, एक चुहारे या खजूर से या पानी के एक गिलास से किसी को इफ्तार करवाएगा, उससे सवाब अता पर। उसने नलके से, कुएं से, चश्मे से पानी भर के दे दिया कि लो रोज़ा, जाते जाते हाथ में खजूर दे दी कि साईं मेरी खजूर से रोज़ा खोल लेना। उसने बकरी दो रहा था तो उसने एक घूंट दूध का उसे पिला लिया। तो जिसने रोज़ा इस तरह भी इफ्तार करवाया, किसी गरीब ने ऐसे भी किसी का रोज़ा इफ्तार करवा लिया, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको भी पूरा पूरा सवाब अता फरमाए। तो ये तो उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमतों का बटवा है। वो तो बंदों को बख्शने पे आमादा है, वो तो बहाने ढूंढता है बंदों की बख्शिश के। तो कहा कि अल्लाह अकबर, तो उसको भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा। वह अशबअ साइमन तकमफी फसकल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़मा हत्ता यदखुलुल जन्नह। हाँ, अगर किसी ने किसी को सैराब हो करके रोज़ा इफ्तार करवाया, सैराब करके अच्छा दस्तरखान लगाया, हलवा अक़साम की चीज़ें रखी, वो रज गया, रोज़ा जिस खोला जाता है तो सवाब तो उसे भी मिल गया जिसने पानी का घूंट पिलाया, जिसने दूध
کا گھونٹ دے دیا، جس نے چوارا دے دیا، کھجور دے دی، لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب چاپ کیا، تو میرے مصطفیٰ قریب کہتے ہیں سق اللہ من حوضی شربتن، اللہ میرے کوثر سے، میرے حوض کوثر سے اللہ اس کو جان کوثر عطا کرے سا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے نام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگی تک جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ صیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار کو پٹیاں ہوتی ہیں ان سے بڑھائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ ہم محنت کرتے ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ریا شامل ہو جائے۔ حضرت جب امامہ الباہری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پوچھا، حضور ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد الہ کلمۃ الحق ہے، اللہ کے نام کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ چلو میرا نام بھی تو ہو ہی جائے گا، تو کیا اس کو اس کے اس عمل کا ثواب ملے گا؟ قربانی کی ہے، جانواری ہے۔ انہوں نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھے شاید میں اپنی پوری بات حضور کے سامنے رکھ نہیں سکا، تو کہا حضور اس کا مقصد الہ کلمۃ الحق تھا، دین کے جھنڈے کو اونچا کرتا تھا، جان اس لیے ساتھ یہ بات کی ضمن میں آگئی، چلو نمبری بھی تو ہوگی نا۔ حضور فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں نے 30 مرتبہ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، رضا الہی کے لیے، ہدایت الحق کے لیے، اسلام کی پرچ اونچا ہونے کے لیے اس نے قربانی دی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے چلو نام بھی تو ہوگا۔ میرے حضور نے پھر فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرے جو اس کی رضا کے لیے کیا ہے، شرط یہ ہے جو اس کی رضا کی، جس میں نفس شامل ہو گیا، ریا شامل ہو گئی، وہ عمل ضائع ہو گیا، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ جان کو بات کر دینا چھوٹا ہے لیکن بعد ہو جائے گا عمل ادک رضا اللہ کے علاوہ اپنا آپ شامل۔ ویسے بھی حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنے والے کو چھوڑ دیا، کہا اب میں تجھے رضا الہی کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، میرا نفس بھی ساتھ شامل ہو گئے، تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، پھر اس کا اجر کتنا ہے۔ تو یہ نمائشی افطاریاں، بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن پر انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان میں روزہ بھی رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصب دار اور عہدے دار آئے۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرو، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ وہ اللہ کے لیے کام کرو، وہ محض اس کے رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھوارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے تو نام آپ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نچڑ گیا راہ گناہ میں، لیکن یہ تھا میری ناموری بھی، تو یہ سب کچھ بکواس۔ روحی عمل تو محض اس کی رضا کے لیے، اپنے خالص نہ ہونے دینا، اپنے عمل کو خالص رہنے دینا، یہی اللہ کو پسند ہے، اور وہ خالص عمل کو ہی قبول تھا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا درمیانی رحمت، جس کا پہلا حصہ عشر اول رحمت، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کے درمیان والے 10 دن مغفرت و بخشش کا پروانہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 9 یا 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی۔ ایسا بھی کوئی موسم آئے گا زندگی میں جیسا رمضان آتا ہے ہمارے جام پر، تو پھر کیوں نہ رحمتیں لٹیں، کیوں نہ جولی پھیلا پھیلا کے اس مہینے میں رب کی رحمتوں کی خیرات مانگے۔ یہ کسی امت کو ایسا نہیں دیا گیا مہینہ جیسا ماہ صیام ہمیں دیا۔
یہود اس امت کے اوپر پر فضل ہے حضور کے صدقے سے کہ کیسی کیسی راتیں دے دی گئیں، کیسے کیسے دن دے دیے گئے۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک دوری تک اسے ایک کی رات دیا جاتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے، اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک کی دوری ہوتا ہے، اس کا وقت دونوں سے تھوڑا لیکن اس کو 2 کی رات مزدوری دی جاتی ہے۔ تو پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال سارا کی ہے، اسی سال میری امت حضور کی امت عصر کے وقت میں ہے نا، اس کے بعد دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا قیامت آتے، تو تھوڑے اجر پر زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ جب حضور نے بیان فرمایا تو یہود بڑے چیخے کہ ہمارا اجر اتنا تھوڑا، تو فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں ہمارا زیادہ ہے۔ تمہارا اجر آج کل اگر 500 روپیہ دھیان چل رہی ہے عرض کرو، تو ایک آدمی مزدور اڈے سے لاتا ہے صبح جا کے، تو اس کو شام کو 500 دیتا ہے تو اس نے پورا دیا، اور اس کو ظہر کے وقت سمجھ آئی کہ کام ختم نہیں ہونے والا، یہ مزدور اور لے آتے، تو ظہر کے وقت پر اور پکڑ لایا تو شام کو اسے بھی 500 دے دیا، اور عصر کے وقت اس نے سوچا کہ کام اور زیادہ ہے تو اس نے ایک اور مزدور پکڑا، وہ مزدوری کا برس زیادہ تھا یا کوئی پکڑ لیا راستے میں، تو اس کو اس سے 1.5 گھنٹہ لگوایا، اس کو قیمت سے 500 روپیہ دے دیا۔ تو پہلے 2 چیخیں کہ ہمیں کم دیا پھر کم نہیں کیا، تمہیں جو دیہڑی چل رہی تھی اس کے مطابق ہی دیا ہے لیکن اس کو زیادہ دیا ہے، تمہیں کم نہیں دیا اس سے زیادہ دیا۔ حضور فرمایا تمہیں کم نہیں ملا، اللہ نے میری امت کو زیادہ عطا کیا۔ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے 1000 مہینوں سے، یہ اس امت کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ ماہ سیام آیا رحمتوں کی لوٹ سے لگ جائے گی، روزہ رکھو رحمتیں اتریں گی، تراویح پڑھو رحمتیں اتریں گی، روزہ افطار کرواؤ رحمتیں نازل ہوں گی، سحری کرواؤ رحمتیں نازل۔ اللہ اکبر، دن بھی روشن راتیں بھی روشن، کیا مبارک جو ہے وہ مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ کبھی اعتکاف کے دن ہوں گے، کبھی طاق راتیں ہوں گی، کبھی اجتماعات جمعہ ہوں گی، لیلۃ القدر ہوگی، تراویح ہوگی، حج ہوگی، سحری ہوگی، نمازوں کی حاضری ہوگی۔ کیا رنگ ہے اس مہینے کے! تو فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مملوک کو، اپنے ماتحت کو، اپنے لازم کو اس مہینے میں تخفیف کی، 8 گھنٹے کام تھا 4 گھنٹے کر دیا، 6 گھنٹے کر دیا، 7 گھنٹے کر دیا۔ یہ تو روزے ہیں، تمہیں مزدوری نہیں ملے گی، 5 گھنٹے کام کر دے۔ تو جس نے اپنے مملوک کو، ماتحت کو تخفیف کی، پھر اس کو کیا صلہ ملے گا؟ 8 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ کم کیا یا 1 گھنٹہ کم کیا، ایسا کیا ملے گا؟ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرے گا، سارے گناہ بھی معاف فرماتے رہے۔ اس مہینے کو کبھی ضائع نہ کرنا، اس مہینے کی لگتیں لوٹنا اور اس کو من میں سمو لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، تعالیٰ یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اہی اللہ قدر، کہا حضور یہ لیلۃ القدر ہے آخری رات؟ فرمایا اللہ، فرمایا نہیں، اس کا ثواب وکرہ ہے، اس کی برکتیں الگ ہیں۔ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّدُهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ، فرمایا کوئی مزدوری کرے تو جب اس کی دہاڑی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو شام کو اس کی پوری مزدوری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ فرمایا جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو پوری مزدوری عطا فرماتا ہے۔ پوری کیا ہے کہ پہلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک اور روایت سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی 700 ضعف،
बस औलाद आदम के जितने भी आन हैं तो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है। जो बंदा नेक अमल करे अल्लाह उसका 10 गुना जब देता है, ये तो देता ही देता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है किसी को चाहे तो उसकी सर्दी ज़मीन में दाना बोया, फिर पौधा निकलता, उसकी 7 बालियाँ आई, हर बाली में 100 दाना, तो एक दिया था 100 निकले। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की राह में दोगे अमल का इस तरह 700 गुना तुम्हारे अमल का सवाब भी तुम्हें नसीब होगा। ये तो जितना गुड़ डालना है उतना मीठा होना है। किसी को 10 गुना, किसी को 20 गुना, किसी को 50 गुना, किसी को 700 गुना, तो अभी के सवाब मिलते हैं, ये तो है। लेकिन फरमा एक अमल ऐसा है, हर अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। फरमाया इल्ला सौम, हाँ मगर रोजा। क़ाल अल्लाहु ताला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाया रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं आपको दे दूंगा। वासी अबाल का सिला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक है। का इन अमल में रोजा नहीं आता, रोजे का अजर बख्शा ही है और वो अजर मैं खुद दूंगा, इसलिए कि रोजा मेरे लिए रोजा रखता है, फिर इसका अजर भी मैं ही दूंगा ना। तो जब वो अता करेगा फिर तो खुश कर देगा बंदे को, कितना करम होगा, कितनी रहमत है। यादा शहवत मिन अजर, बना मेरी अपनी शहवात पर अपनी ख्वाहिशात छोड़ता है और खाना छोड़ता है तो मैं उसको खुद अजर दूंगा। लिस्साए में फरहतान, उस डाल के लिए 2 खुशियां हैं। बुरा के लिए कितनी खुशियां हैं? 2 खुशी। फरहतुन इंदा फित्र ही, एक खुशी उसे तब मिली है जब रोजा होता है, सारे दिन की भूख और प्यास काटी और कितना मुश्किल गली वाला होता है। वुजू भी किया तो बच बच के हलक से नीचे को कतरा उतर ना जाए। तो जब शाम के लम्हे आते हैं, ठंडा और मीठा मशरूब होता है और जब रोज़ा इख्तिताम को पहुँचता है तो खैर से जब तो कर जाता है तो बंदा उस वक्त जब अपने हलक से नीचे ठंडा मशरूब उतारता है तो उसकी रग रग का शुक्र रख करे, ना बोले ना बोले, लेकिन उसका एक कि उज़्व बदन रब का शुक्र अदा रहा होता है। और बंदा इस बार पर शुक्र गुजार होता है कि मालिक तेरा शुक्र, इतना ताल बाजिक और तट गया, गुजर गया। अमूमी तौर पे जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं या दीगर अमराज में मुब्तला होते हैं तो उनके लिए रोज़ा बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर कहते भी है कि ना बना रहे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा छोड़ना कोई आसान काम है। तो फिर वो कहते नहीं मैं तो रखूँगा, और फिर जब वो सारा दिन रोज़ा काटते हैं तो दोपहर बाद तो वो नज़ा किसी कैफियत उनके ऊपर पैदा होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो रखेंगे रखेंगे और फिर शाम को जब वो घड़ियाँ पूरी हो जाती हैं और शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता है और फिर उस वक्त जब शाम के लम्हे या करीब आ जाते हैं, रोज़ा खुलने की घड़ियाँ करीब आती हैं, फिर पर जो मुसक्तों का जहाँ अबाल है, मालिक मैं बीमार भी था, तूने मुझे तौफीक अता की, ये तेरा करम है, ये तेरी शफ़क़त है कि तूने मुझे हिम्मत अता की। तो फिर जब वो रोज़ा खोलता है और मशहलक से नीचे उतरता है और उसके कलेजे में जिगर में ठंड पड़ती है और ये तशक्कुर और ये एहसास उसे जो है वो फरहत देता है। इतना लंबा दिन था, इतनी शिद्दत की गर्मी, मैं मरीज था, लेकिन शुक्र है कि मेरा रोज़ा इख्तिताम को पहुंचा। तो उस वक्त जो खुशी मिलती है उस खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फरमाए रोज़ादार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। दूसरी खुशी कब मिलती हो? वह फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिह, दूसरी खुशी तब मिलेगी जब रोज़ादार के लिए रब अपने रुख पे नबस खड़ा किताब देगा कि तूने मेरे लिए रोज़ा रखा, आँची भर के मेरा दार कर। फिर क्या वो लम्हे होंगे कि रब भी लकाब उठा देगा कि मेरे बंदे तूने प्यास काटी, तूने भूख काटी, तू सख्त गर्मियों में कड़क की भूख में काम आज डाफुला कहता रहा, ठंडा पानी भी दस्तयाब था, लेकिन तूने अपने हलक को तल तक नहीं किया, ज़ुबान कांटा थी, कांटा ही रहे। तूने मेरी इस्ताद के लिए, मेरी उम्मत के लिए ऐसा कुछ
حضور فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن جب اللہ رخ انور کا بٹائے گا اور روزہ دار کو دیدار عطا کرے گا، پھر جو خوشی ہوگی پھر وہ خوشی ایک والی ہو، رو خوشی ملنے یہ جب روزہ کھلتا ہے، اور یہ خوشی تب ملتی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور آگے لفظ وَلَا خُلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار کی ابو میں پچھلے پہر جو سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کے معدے سے جو بو آتی ہے، اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے، روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، خالی معدے کی وجہ سے، میرے حضور نے فرمایا اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند۔ اللہ اکبر، وہ مہک، وہ بو، وہ شاید اس وقت تو معدے سے آ رہی ہوتی ہے اور منہ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند۔ یہ ماں کو بس کتنا پیار کرتا ہے، تیری کتنی محبت اپنے بچوں سے، کہ ایک دن فاقہ کاٹا، ایک دن تکلیف کاٹی، تو مالک اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے منہ سے ہماری مہک اور اسمیل یہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا والصیام جتنا، اور روزے جس پر ڈھال ہوتی ہے، تیر برستے ہیں تو ڈھال روک لیتی، تو روزہ بھی ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ کے تو اپنی زبان سے غلط نہ بولے، کسی سے الجھے نہ، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فساد دنگا نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے الجھے یا اس سے گالی دے تو اسے کہے قرب روزے دار، میرے سنت لڑو ہے روزے دار، الجھا اچھے انداز سے روزہ رکھے۔ اور حضور کا ایک اور بھی فرمان ہے، لیکن اب وقت سمٹ گیا شاہ، اس عنوان سے باتیں تی رہیں۔ رمضان المبارک آج تراویح ہو جائے یا کل ہو جائے، یہ ماہ سیام بس اب مہمان ہے، آیا جا رہا ہے، اس کا استقبال یہ دونوں آنکھوں سے دیجیے، اور روزے رکھیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے، اور تراویح کی نماز 20 کا ہی ادا کیجیے۔ یہ 2، 5، 6، 8، 10 تراویح چھوڑ کے بھاگ جانا، اس سے پورا قرآن نہیں سنا جاتا۔ پورا قرآن کسی ایک جگہ پہ سنیں اور تسلسل کے ساتھ سنیں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجیے، اور معمول زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ نے زندگی کے ایک بار پھر یہ مہینہ نصیب کر دیا، اللہ نے یہ ہمارے کرم نوازی فرمائی، اس مہینے اللہ خیر سے، رحمت سے گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا